بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا دن عالم اسلام کے لیے بہت یادگار ہے۔ آج عالم اسلام میں جشن کا ماحول ہے۔ آیا صوفیہ کو 86 سال بعد آج 24 جولائی کو تلاوت کلام پاک کے ساتھ عبادت کے لیے کھولا گیا۔ استنبول کی معروف آیا صوفیہ مسجد میں آج نماز جمعہ ادا کی جائے گی، جس میں صدر رجب طیب اردوان سمیت اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گی۔ نماز جمعہ میں 1500 نمازیوں کے شریک ہونے کی توقع ہے۔ ترک ایوان صدر نے آفیشیل ویڈیو جاری کی ہے، جس میں دنیا کے مختلف مسلم ممالک کے فنکاروں نے اپنی اپنی زبان میں تاریخی مسجد پر تعریفی اشعار پڑھے۔ ترکی کی شان آیا صوفیہ مسجد میں 86 سال بعد ہونے والی نماز جمعہ کی تیاریاں مکمل۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ٹویٹر پیغام کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی، جس میں انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ہے: اے آیا صوفیہ، ہوائیں لہراتی رہیں گنبد پر آزادی سے، تم ازل سے ہو ہماری اور ہم ہیں تمہارے۔ ویڈیو میں بوسنیا، البانیا، آذربائیجان، کرد، سواحلی، عربی، بنگالی اور ترکی زبان میں گلوکاروں نے مسجد کے لیے تعریفی اشعار پڑھے۔ دوستوں، اس مسجد کو میوزیم سے مسجد بننے کی مہر لگنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ امید ہونے لگی ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ کے بعد اپنی جن بلندیوں کو کھو چکا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے ان بلندیوں اور ترقیوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا، تو یقیناً ترکی کو اس مسجد کے ذریعے سے پہلی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ اگر ہم آیا صوفیہ مسجد کی بات شروع کریں تو اس تاریخی مسجد کا آغاز ہوتا ہے 537 عیسوی سے، جس شہر کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلے اس کا تاریخی نام قسطنطنیہ تھا، جو دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ پر بازنطینی عیسائیوں کی سلطنت قائم تھی، لہٰذا اس کو وقت کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے ہی قسطنطنیہ میں اس عمارت کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ اس کو فتح کرنا تو دور کی بات، بڑی سے بڑی فوج اس کے سامنے آنے کے بارے میں سوچنے سے ڈرتی تھی۔ شروع میں اس عمارت کو ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جس وقت اسلام ذاتی طور پر سب سے زیادہ کمزور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت پھیلنا شروع ہوا تھا اور اسلام کے ماننے والے لوگ صرف چھوٹے سے شہر مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا: اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی چھوٹی سی ریاست جو ابھی صرف اور صرف ایک شہر میں موجود ہے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی قسطنطنیہ کو کیسے فتح کرے گی؟ لیکن یقیناً صحابہ کو پورا یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اب وقت آتا ہے 1453 کا، جس میں 29 مئی کو ارطغرل غازی کی قائم کی ہوئی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی 7ویں نسل میں پیدا ہونے والا صرف 21 سال کا مجاہد، جس کو سلطان محمد، جن کو ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ بہت بڑی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشن گوئی کی ہے، اور صحابہ سے یہ فرما دیا ہے کہ یقیناً جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا اور اس کی پوری جماعت جنتی ہوگی۔ اور آخرکار کڑی محنت اور سینکڑوں شہادتوں کے بعد سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب ہوئی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا۔ اس کو جو بھی نقصان پہنچا تھا اور اس کی جو چیزیں کافی پرانی اور بیکار ہو چکی تھیں، ان کو نئے طریقے سے تعمیر کروایا گیا۔ اس کے بعد اس میں 4 میناروں کو بھی بڑھا دیا گیا تھا، حالانکہ یہ پہلے موجود نہیں تھے۔ جمعے کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی، جس میں خود سلطان محمد بھی شامل تھے، اور اس نماز کی امامت بھی سلطان محمد نے خود کی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 500 سالوں تک یہ مسجد ہی رہی اور اس میں نماز ادا کی جاتی رہی۔ لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جہاں سے مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہوا، اور آج تک مسلمان مسلسل اسی حال میں جی رہے ہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا دور۔ پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد ترکی بھی ایک سیکولر ملک بن گیا، اور اس کی کمان سنبھالی تھی ایسے شخص نے جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے ہی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس کا نام تھا کمال اتاترک۔ جب ترکی کی کمان اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے 1934 میں اس مسجد کو میوزیم بنا دیا، لہٰذا 1934 سے لے کر آج تک وہ مسجد ایک میوزیم کے طور پر ہی رہی۔
لوگ اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب سے ترکی کی کمان رجب طیب اردوان کے پاس آئی تھی اس وقت سے ہی دنیا کے مسلمانوں میں بالخصوص ترکی کے مسلمانوں میں یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اس مسجد کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور طیب اردگان نے بھی اپنے پچھلے الیکشن میں جب وہ کسی بھی تقریب سے خطاب کرتے تو اس میں ضرور یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر میں پھر سے الیکشن جیت گیا اور میری حکومت آ گئی تو میں اس میوزیم کو پھر سے مسجد میں تبدیل کر دوں گا۔ آخرکار بہت کوششوں کے بعد طیب اردوان نے وہ کام کر دکھایا جس کا انہوں نے کافی اچھے سے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور اب اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اسلامی تاریخ میں اس مسجد کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بہت سے لوگ ترکی کی اس کامیابی کو ویژن 2023 کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم مان رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرمائے اور پھر سے دنیا میں خلافت قائم ہو، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خوب خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔